پرسوں نرسوں سے عجیب کیفیت ہے، اور جس سے مطلب یہ کہ نہ جس پر قابو پایا جا رہا ہے اور نہ جسے جیسے چینلائز کیا جا رہا ہے، تو دماغ جیسے متضاد خیالات کی رزمگاہ ہے اور دل جو ہے وہ متضاد احساسات میں سے بھر گیا ہے، تو نہ خیالات کا تضاد دور ہو پا رہا ہے، نہ احساسات میں جو ایک کشاکش ہے اس کا کوئی علاج سجھائی دے رہا ہے۔ تو یہ تو چلیں میری ایک انفرادی کیفیت ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں کی اور ہو، لیکن اگر اس کو کوئی عنوان دیا جا سکے یا میں کوشش کروں ابھی بیٹھ کر کے اسے کوئی عنوان دوں یا اس کا کچھ سبب معلوم کروں، تو سر دست یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ کا ایسا بھیانک چہرہ مسلمانوں نے شاید پہلی بار دیکھا ہے۔ یعنی تاریخ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ہماری دشمن بن کر کھڑی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی نظروں کے سامنے میدانوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، ایوانوں میں، ہر جگہ جیسے اس کا ایک انتہائی ڈراؤنا چہرہ ہے جو ہمیں اس طرح گھور رہا ہے کہ ٹھہرو انتظار کرو، کب میں تمہیں چباتی ہوں۔ تو کسی بھی طرح کی کوئی خوش امیدی، کوئی نظریاتی جذبہ، کسی طرح کا بھی تحریکی نصب العین اس چہرے پہ نرمی نہیں لا رہا۔ اس تاریخ کا یہ جو مخاصمانہ اقدام ہے وہ کسی طرح سے بھی ٹلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اب لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول، ایک ایسی ذہنیت اور ایک ایسی نفسیات میں جیسے پھنس چکے ہیں کہ حکمت کی کوئی بات سرے سے ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی دونوں طرف سے کہ حمیت والے حکمت کو نہیں سمجھ رہے، وہ حکمت کو دشمن بنا چکے ہیں، اور حکمت والے جو ہیں وہ حمیت سے خالی ہو چکے ہیں۔ تو جس صورتحال میں، قوموں کی جس صورتحال میں، تاریخ کے جس مرحلے پر حکمت اور حمیت میں تضاد کی نسبت پیدا ہو جائے کہ یا حکمت یا حمیت، یا دانش یا ہوش یا جوش، تو یہ تضاد اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ گویا ہم ان قوموں کی فہرست میں رفتہ رفتہ نہیں بلکہ تیز رفتاری سے شامل ہوتے جا رہے ہیں جنہوں نے اس تضاد کو حل نہیں کیا، خصوصاً بحران کے موقعوں پہ، خصوصاً جنگوں میں، خصوصاً تاریخ کی یلغار کے آگے۔ یعنی بحران کی کوئی بھی قسم، چاہے تہذیبی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے علمی ہو، ہر قسم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ناقابل علاج ہو جاتی ہے جب ذہن اور قلب میں اس طرح کے تضادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ ذہنی اقدار جو ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کے لیے ہیں وہ آپس میں ٹکراؤ پیدا کر لیتی ہیں، اور وہ قلبی احوال جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کا اختلاف اس لیے ہے کہ دل یک رخی جذباتیت سے بچ سکے، یا دل نہ اتنا گرم ہو کہ جل جائے،
نہ اتنا ٹھنڈا پڑے کہ مطلب مر جائے۔ تو ٹھنڈ اور حرارت، حکمت اور حمیت، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی قوم کی زندگی کے قطبین کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ مشرق اور مغرب الگ الگ ہیں، لیکن ان کے ہونے سے یہ زمین جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اگر مشرق اور مغرب ہی میں لڑائی ہو جائے اور یہ ایک دوسرے کے منکر بن جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ زمین فنا ہو جائے گی۔ تو مسلم امت کی فی الحال مثال ایسی ہی ہے کہ یہ اپنے کرۂ ہستی کے قطبین کو کھرچ رہے ہیں، ایک دوسرے سے تصادم کی حالت میں لا رہے ہیں۔ تو اب اس میں کوئی ایسی بات کہنا اہل حمیت سے جو حکمت پر مبنی ہو، اور وہ حکمت بھی جیسے نص سے بھی چاہے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہو، اور یہ ثبوت تاریخ میں پوری طرح محفوظ حالت میں ہم تک منتقل بھی ہوا ہو، تو وہ کارگر نہیں ہے۔ تو اسی طرح دوسری طرف بات ہے کہ بھئی ایسی بے حسی نہ رکھو جو مطلب یہ کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق نہ رہنے دے، جو حق اور باطل کی تمیز کو ثانوی بنا دے، تو وہ وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب عجیب سی ایک مشکل سی پیدا ہو گئی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مطلب میں ذرا سا واضح کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فلسطین، یہی جو وجہ ہے اس سب کی، وہی فلسطین، لبنان، ایران وغیرہ کے حالات ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایران کا ساتھ دیں گے تو ذہن کی بات انسنی کر کے، اور ذہن کی وہ ایران کی مخالفت اگر کریں گے تو قلب کی بات کو نظر انداز کر کے، یعنی قلب کا انکار ہوگا ایران کی مخالفت کی صورت میں، لیکن ذہن کا اطمینان وہ حمایت کی صورت میں میسر نہیں ہے۔ تو اس عجیب طرح کا ایک ڈائلیما پیدا ہو گیا ہے، اور ایک ایسا جو تمام یعنی ایک پوری امت اس معاملے میں بٹ گئی ہو کہ دو لازم و ملزوم میں تضاد پیدا کرنے پر سب متفق ہیں۔ اب بٹی ہے امت اس بات پہ کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے یا اس کا، یعنی ہمیں حکمت کا ساتھ دینا ہے یا حمیت کا۔ وہ اور والا تصور اب عمل میں نہیں دکھائی دے رہا، یعنی وہ لوگ یا وہ ذہن جو حکمت اور حمیت کہا کرتا تھا، وہ ذہن جیسے معوف ہو چکا ہے یا ڈر چکا ہے کہ میں نے اگر یہ کہا تو مجھ پر میری قوت دفاع سے کہیں زیادہ بڑھ کر یلغار ہو جائے گی۔ تو ایسی عجیب طرح کی بے بسی ہے کہ اپنوں کے آگے بھی بے بس ہیں، غیروں کے آگے بھی لاچار ہیں۔ تو اس کے لیے بہرحال آج وہ زبان و ذہانت ہی کے موضوع ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں دو چیزیں آج جیسے ہم لوگ مل کے ذرا دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے ایک مشق جیسے آپ لوگوں کے لیے جیسے ایک پرچے کی طرح ہے، ایک نظم، وہ نظم گویا یہ مطلب یہ بات کسی بھی درجے میں اس بات کو ایک مطلب کم از کم یہ اطمینان یا بے اطمینانی پیدا کر دے گی کہ ہماری لفظوں کو سمجھنے کی سطح کیا ہے، لفظ کے اندر تک اترنے کی حد ہماری فی الحال کیا ہے۔
تو جو ہمارا تھیسس ہے کہ آدمی میں وجودی وفور اور شعوری اطمینان وہ لفظ سے تعلق پیدا کیے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا جیسے ایک نمونہ سا میں عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو بھی تھوڑا ٹھہراؤ نصیب ہو جائے، اور آپ لوگوں کے سامنے بھی ایک ایسی بات عرض کر دوں جسے میں سمجھتا تو ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ دوسرے کی سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو جیسے بوجھیے۔ تو ایک چھوٹی سی نظم میں نے لکھی تھی بہت پہلے، وہ جیسے آج لگا کہ یہ کوئی اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ ہے میرے لیے، تو وہ پڑھتا ہوں کہ ایک سورما کے نام آنے والے دن کے آخر پر سورج ٹوٹی ہوئی ڈھال کی طرح افق پر چسپاں، سورج ٹوٹی ہوئی ڈھال کی طرح افق پر چسپاں، کسی سورما کا حنوط کیا ہوا سر جو وقت سے ہار گیا۔ مجھے ہسٹری اب ایسے ہی لگ رہی ہے کہ سورج ٹوٹی ہوئی ڈھال کی طرح افق پر چسپاں، کسی سورما کا حنوط کیا ہوا سر جو وقت سے ہار گیا۔ وقت سے سب ہار جاتے ہیں، وقت سے سب ہار جاتے ہیں، مگر یہ کسی سے نہیں جیتتا۔ وقت سے سب ہار جاتے ہیں مگر یہ کسی سے نہیں جیتتا، کیونکہ یہ بہت زیادہ موجود ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ موجود ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ معدوم ہے۔ تو کدھر گیا تمہارا رتھ، تو کدھر گیا تمہارا رتھ جو تاریخ سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ اللہ کرے کسی کو ہم میں سے یہ نہ سننا پڑے، نہ ایران کو، نہ فلسطین کو، کسی کو بھی۔ تو کدھر گیا تمہارا رتھ جو تاریخ سے زیادہ تیز چلتا ہے، اور کہاں ہے تمہارا جھنڈا جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا؟ کہاں ہے تمہارا جھنڈا جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا؟ تو یہ جناب یہ ایک علامتی سی وہ ہے، اور باہر فرض کیا کہیں اور ہوتا تو وہاں پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن یہاں جیسے مجمع میں بھی سنا سکتے ہیں، ظاہر ہے کون سمجھے گا۔ تو اب بہرحال یہ جو ہم کچھ چیزوں کا جیسے کچھ لفظوں کا جو اپنے طور پر پورے معنی نہیں رکھتے، انہیں بامعنی بنانے کے لیے آگے پیچھے لفظ بڑھانے پڑتے ہیں، تو ان کا ہم جیسے پچھلی نشستوں میں مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہم کچھ ایسے، آج موقع کی مناسبت سے ترتیب کے برخلاف، میرے ذہن میں ترتیب دوسری تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج یہ لگ رہا ہے، آج کے لیے یہ مناسب لگ رہا ہے کہ پیشن بھی جو ہے وہ پیشن ذہن سے تصدیق پا لے، تخیل قلب سے مہر لگوا لے۔ تو آج یہ صورتحال ہے، تو اس میں نے منتخب کیے ہیں کچھ ایسے الفاظ جو اسم کی طرح ہیں اور جو احساسات کے نام ہیں، تو جو ہمارے بہت بنیادی احساسات ہیں، تو آج ہم ان پہ کچھ مشق کریں گے، اور امید ہے کہ یہ مشق دلوں کو سکون شاید دے۔ تو وہ الفاظ جیسے غم، خوشی،
غصہ، حیرت، محبت، نفرت، اطمینان، اضطراب وغیرہ. تو ان پہ ہم ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا جیسے اس کی گہرائیوں، تہداریوں اور ایک ایک احساس میں مخفی کمپلیکسٹی کو جیسے جذب کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے احساسات میں اکہرا پن نہ رہ جائے، ادھورا پن نہ رہ جائے. جس طرح ایک خیال اگر اپنے سے دوسرے خیال کے ساتھ تعلق نہ پیدا کر سکے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک احساس کو اپنے سے مختلف احساس کی کمک نہ حاصل ہو، یہ متوازیت نہ پیدا کریں دو مختلف احساسات، تو پھر احساس بھی فنا ہو جاتا ہے. احساس بھی گویا کوئی زیادہ بڑا نتیجہ ہمارے دل اور طبیعت میں نہیں پیدا کر پاتا. تو جیسے غم ہے، غم بہت ہی بڑا احساس ہے، کیونکہ یہ احساس کی حیثیت سے بھی اور ذہنی تصور کے طور پر بھی یہ جیسے ہمارے پورے وجود، یا وجود نہ کہیں تو پوری نفسیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. مطلب غم آئیڈیا کے طور پہ ہائر ٹریجڈی ہے، اور غم احساس کی سطح پر آدمی کو اپنے آپ سے آزاد کرتا ہے. تو مطلب اتنی دو بڑی خوبیاں اور تاثیرات اس میں ہیں، اس کیفیت میں ہیں، اس تخیل میں ہیں، اس تجربے میں ہیں. تو ہمیں جیسے اب یہ دیکھنا، یہ ان سب ایسا خوشی، غم وغیرہ کے لیے کہ یہ ہمارے اندر کس حالت میں موجود ہیں. یعنی ہر بنیادی احساس ہمارے اندر کس حالت میں پایا جاتا ہے، یا کس طرح کی سچویشن میں بیدار ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں. تو پہلا چیک یہ ہوتا ہے احساس پہ. اگر میں اپنے احساسات کو بامعنی گہرائی دینا چاہوں تو اس میں مجھے کچھ سوالات سے گزرنا ہوگا، کچھ سوالات اٹھانے ہوں گے اور ان کا جواب اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ یہ احساسات و احوال یہ اطمینان پیدا کرنے والے ہیں یا اضطراب پیدا کرنے والے ہیں. یعنی واضح ہے کہ اس سے اطمینان ہوتا ہے. بعض مرتبہ کوئی احساس آدمی چاہتا ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر وہ ہو جاتا ہے پیدا اندر تو وہ جیسے آدمی کے لیے فلفلنگ ہوتا ہے، اطمینان پیدا کرتا ہے. کم از کم ایسا اطمینان کہ میں انسانیت کی عمومی سطح سے اٹھ کر اس کے زیادہ بلند مطالبات پورے کرنے کے لائق ہو رہا ہوں. تو یہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. اور اضطراب پیدا کرنے والے یہ ہوتے ہیں کہ وہ ذہن سے متعلق نہیں ہے، اس کا میری شخصیت سے میری شخصیت تک محدود ہے، یعنی میرے کسی فائدے نقصان سے پیدا ہوا ہے. تو وہ اضطراب پیدا کرتا ہے. اضطراب کے دو معنی ہیں. بے اطمینانی پیدا کرتا ہے. تو ایک بے اطمینانی ہوتی ہے ذہنی، کہ ایک آدمی کا ذہن جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، مطلب وہ فرض کیا نفسیات بھی پڑھا ہوا ہے، اور جو بھی تعلیم یافتہ ہوتا ہے جیسا آدمی وہ ہے، تو اس کے ذہن میں بہرحال خیالات کی ایک ریفائنمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، خیالات کی ایک سینٹرلائزیشن اس کے اندر ہو چکی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ تعلیم تربیت دینے والی نہیں ہے، تو اس کی طبیعت، اس کا قلب جو ہے
وہ ابھی خام حالت میں ہے، یعنی دماغ کو پانی مل چکا ہے، لیکن قلب پر جو ہے وہ قحط سالی کا موسم ہے۔ تو اس تضاد سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے اضطراب کہتے ہیں، کہ ذہن کسی تجربے یا احساس کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، یا یہ وہ اس بات پر ذرا سرٹن ہے کہ یہ تکلیف صحیح، لیکن یہ تکلیف میرے اندر چیزوں کو، حالات کو، اپنے آپ کو سمجھنے میں معاون ہوگی۔ تو اب ذہن اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بھی امید کا ایک پہلو رکھتا ہے، یا افادیت کے پہلو کو اس کی موجودہ جو احساساتی وہ تاثیر ہے اس پہ غالب رکھتا ہے۔ تو وہ نہیں ہے تو ذہن ادھورے پن کے ساتھ جیسے مطمئن ہے یا پر امید ہے، اور قلب پورے پن کے ساتھ مضطرب ہے، تکلیف میں ہے، نکلنا چاہتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اضطراب پیدا ہو جانا۔ یہ عام طور پہ انہی شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کے ذہن اور قلب میں مطلب کوئی مناسبت نہ ہو۔ اسی طرح یہی احساس اگر میں نے دیکھ لیا ان دو چیزوں پہ جو بہت بنیادی کیٹیگریز ہیں، تو آگے اس کا ایک اور مرحلہ آتا ہے، کیونکہ احساسات تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہ وجہ جو ہے وہ میرے اندر بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی وجہ ہے وہ میرے ساتھ دوسرے کی نسبت رکھتی ہے، یعنی وہ میرا غیر ہے وہ۔ تو اب اس غیر کے ساتھ، یعنی سبب غم کے ساتھ یا سبب خوشی کے ساتھ، موجودہ احساسات کا جو بھی سبب بنا ہے، یہ احساس اس سے تعلق پر اکساتا ہے یا اس سے لا تعلقی کی راہ دکھاتا ہے، اس سے لا تعلق ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ کوئی بھی احساس اپنے انتہائی نیگیٹو اور ناپسندیدہ سبب سے بھی جو ہے وہ لا تعلقی پر اکسائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احساس ذہن کی کمک نہیں رکھتا۔ تو خیر، اسی طرح وہ احساس محبت پیدا کرنے والا ہے یا نفرت پیدا کرنے والا۔ اب اس میں یہ ہے کہ محبت احساسات کی ایک مملکت ہے، یعنی محبت اور نفرت دو ایسی چیزیں ہیں جو احساسات کے جیسے ممالک ہیں۔ تو محبت کی ریاست کہتی ہے کہ تمام احساسات آئیں اور یہاں کی شہریت لے لیں، اور نفرت والی سلطنت کہتی ہے کہ نہیں، کوئی احساس محبت کی طرف نہ جائے، اس کو میں ویزا فری انٹری دیتی ہوں۔ تو یہ ایک تضاد پیدا ہوتا ہے انسان کے احساساتی وجود میں، جو ذہن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ محبت اور نفرت میں کو کوالیفائی کر جانے والے احساس وہ ذہن سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ لازماً ذہن پر غالب آتے ہیں۔ تو یہ حیثیت بھی دیکھنی چاہیے احساسات کی کہ یہ کس ریاست سے ان کا تعلق ہے۔ پھر یہ کہ محبت اور نفرت والا فیصلہ بھی ہوگا، یعنی کہ اوپر تینوں سوالات کا ایک ایک جواب واضح آ گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان احساسات کے نتیجے میں ارادہ میرا مضبوط ہوتا ہے یا بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ یہ احساس میرے ارادے کو مضبوط کرنے والے ہیں
یا مجھے بے بسی کے احساس میں مبتلا کر سکنے والے ہیں۔ تو ان میں بھی پھر جیسے ایک رغبت، ایک کاؤنٹر رغبت یا ایک کاؤنٹر پیشن پیدا ہوتا ہے رد و قبول کا، کہ آدمی احساسات کی اس سطح پر اگر انہیں صحیح سمجھ لے تو پھر احساسات پر غالب آ سکنے کا راستہ خود دوسرے احساسات کی مدد سے اسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ وہ درجہ ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بہت اہم سوال ہے جس کے پیچھے ہم شروع سے جیسے پڑے ہوئے ہیں، کہ اس ایک احساس کا دیگر احساسات سے ایک آرگینک اور ایک وہ جو سینسیبل تعلق ہے، یا یہ احساس اکیلا ہے اور دوسرے احساسات سے لا تعلق ہے۔ اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ میرا جو احساساتی اسٹرکچر ہے وہ بہت کمزور، یعنی وہ بہت کمزور اینٹوں کا بنا ہوا ہے اگر احساسات گہرے اور غیر متعلق رہ جائیں۔ اب ایک مجموعی عمل، یعنی احساسات کی گہرائی کے بغیر ذہانت نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ ذہن سب سے پہلے صاحب ذہن پر غور کرتا ہے۔ تو جس کا اپنے بارے میں غور و فکر کا جو معیار ہوگا وہی معیار وہ چیزوں پر بھی اپلائی کرے گا۔ تو ذہن کا چھوٹا یا بڑا ہونا وہ اپنے آپ کو آبجیکٹ بنا لینے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس احساس کو ذہنی تائید حاصل ہے یا نہیں، یعنی ذہن ان احساسات کو اپنے ہائر کانشس اسٹیٹس میں شامل کرنے پر راضی ہے یا نہیں، ذہن انہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے یا انہیں محفوظ نہیں رکھنا چاہتا، انہیں نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ اس مرحلے پر آ کر وہ شخصیت جیسے تعمیر ہو جاتی ہے یا تعمیر کے آخری مراحل تک پہنچ جاتی ہے، جس کا ذہن اپنی حقیقت کے ساتھ سرگرم رہنا سیکھ چکا ہے۔ تو اسی طرح اب ذہن کو تائید یا تردید جو بھی آئی، اب یہ کہ ذہن نے اگر تائید کی ہے تو یہ کسی عقیدے اور نظریے، یعنی کسی بائنڈنگ آئیڈیا سے متعلق ہے جو مجھ سے باہر ہے، یا اس سے غیر متعلق ہے۔ یہ محض سبجیکٹیو ہے، محض انڈیویجول ہے، محض سبجیکٹیو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا درجہ آدمیت کیا ہے، یعنی کہ ہم آدمی بننے میں کس حد تک کامیاب ہیں۔ اس سے ایک دوسرا بہت بڑا اعتماد حاصل ہوگا۔ وہ اعتماد یہ کہ اگر میں اپنی آدمیت کے اخلاقی، جمالیاتی، روحانی وغیرہ جتنے بھی پہلو ہیں ان سے غیر مطمئن ہوں تو میرا ذہن رینگے گا، دوڑے گا نہیں۔ میرا ذہن حشرات الارض کے نمونے پر کام کرے گا، وہ پرواز کے لیے کبھی کوالیفائی نہیں کر پائے گا، اس کے اندر پرواز کا داعیہ نہیں پیدا ہو پائے گا، ارج ہی نہیں رہ جائے گی اگر وہ کسی بائنڈنگ آئیڈیا سے ذہن کی طمانینت اور تائید اور شاباشی کے ساتھ وجود میں نہیں آیا۔ اب آخری جو سوسائٹل وہ یا قومی، کہ یہ احساس یہ سب شرطیں مثبت طور پہ پوری کرتے ہوئے ابھی ایک ٹیسٹ سے گزارا جانا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انفرادی ہے یا اجتماعی۔
یہ محض آپ کے فائدے نقصان کا اثر ہے، یا یہ یعنی کہ اجتماعی فائدے اور نقصان کے تصور سے یہ احساس جو ہے وہ پیدا ہوا ہے؟ یہ پہچاننا بہت آسان ہے کہ آدمی کو ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ خوشی، غم وغیرہ ظاہر انفرادی ہوتا ہے اور اسی تک محدود رہتا ہے، اور اس سے باہر پھیلنے کا جیسے اس میں کوئی تقاضا یا ضرورت نہیں پائی جاتی۔ وہ تو انفرادی ہیں جو مطلب آپ کو زندگی کے روز و شب کو ذرا خوشحالی کے ساتھ گزارنے کے لائق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے آج کے حالات ہیں، تو میری انگلی ٹوٹ گئی تو میں اب اس پہ زیادہ غور کر رہا ہوں، وہ ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بچے مر رہے ہیں، اور اس کے بعد اچانک کسی وجہ سے انگلی ٹوٹ گئی، تو میں پورے ان مناظر سے لا تعلق ہو کر اپنی انگلی کو جڑوانے میں اور اس کا درد محسوس کرنے میں جیسے کھو جاؤں۔ تو یہ ہوا یہ انفرادی خود غرضانہ احساس، اور یہی اگر مجھے انگلی ٹوٹنا بعد میں محسوس ہو، یا بعد میں میں اس درد کی طرف جو مسلسل مجھے وہ جیسے ڈنک مار رہا ہے، بعد میں اس کی طرف متوجہ ہوں، تب اس کا مطلب ہے کہ میرا طرز احساس اجتماعی ہے، انفرادی نہیں، یعنی میں خود غرض آدمی نہیں ہوں۔ تو اس سے پتہ جیسے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اتنا ہی ہے کہ ذہن احساسات کے ساتھ متعلق رہنے پر جیسے یہ اس مجبور ہے، مطلب ذہن احساسات سے غیر متعلق ہو کر کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ذہن وجود سے متعلق نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ذہن وجود ہی سے متعلق نہیں ہے تو اس کا تو کوئی آبجیکٹ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تو گویا وہ مفلوج ہے، وہ مردہ ہے۔ تو جن لوگوں کے احساسات میں خود غرضی کا عنصر نہ ہو، اور جن کے احساسات میں ایک کامپلیکس سا بنتا ہو، یعنی خوشی اور غم ساتھ ساتھ محسوس ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کوئی اطمینان آ گیا، کوئی اضطراب آ گیا، کوئی خوشگوار لمحہ آ گیا، کوئی ناگواری کا دورانیہ آ گیا، ایک ہی احساس کی رو میں، تو وہ احساس اپنے محسوس ہونے کے دوران میں اگر رنگ نہیں بدلتا تو وہ آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور آپ کی سطح وجود ہی پست ہے تو ذہن میں بلندی کہاں سے آئے گی؟ تو اس کے لیے سب سے بڑا وسیلہ لفظ ہے، کہ جو احساس اس طرح کی خود غرضانہ پستی پیدا کرے تو اس کے لفظ کو سامنے رکھ کے ذہن کو اس کے معانی کی تحقیق پر لگا دیجئے، تو صرف اتنا کر لینے سے وہ ایک گہرا پن، وہ گھٹیا پن جو ہے وہ کمزور پڑتا ہوا محسوس ہوگا، غلبے کی حالت میں بھی، کوئی بھی یہ کر کے دیکھ لے۔ تو اب جیسے آج کل کے جیسے صورتحال میں غم اور خوشی، میرے غم کے اسباب کیا ہیں اور خوشی کے اسباب کیا ہیں؟ اب یہ ہم ایک ایسے مرحلے پر ہیں کہ ہم اجتماعی جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، یعنی ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ احساساتی وحدت اور اتحاد پیدا کر کے اب ان احساسات کے میں جو دو سب سے پرنسپل ایموشنز ہیں
ان پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارا غم ایک ہے، اور ہم نے یہ مان لیا کہ اب خوشی بھی جو ہے یا ہوگی وہ سب کی سانجھی ہوگی۔ ہم اس موڑ پر ہیں، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غم ذہن سے تعلق پیدا کر کے اور اپنے بائنڈنگ آئیڈیا سے مناسبت حاصل کر کے ہمیں کس طرح محسوس ہو رہا ہے اور کس طرح ذہن میں کہ ٹریجک سبسٹنس سے اپنی مناسبت پیدا کر پا رہا ہے۔ تو یہ اگر ہم صرف انہی دو پہ اگر رہ کے غور کر لیں، یعنی صرف لفظ پر، اب سچویشن تو مسلط ہے ہی، یہ ویسے ہی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ شدت احساس میں اس احساس کے لفظ پر غور کرو تو ہم اس وقت شدت غم میں بھی ہیں، شدت غصہ میں بھی ہیں، شدت نفرت میں بھی ہیں، شدت محبت میں بھی ہیں، شدت اضطراب میں بھی ہیں۔ مطلب میں نے زندگی میں یہ سطح کبھی نہیں دیکھی تھی ان احساسات کو پروان چڑھانے والی۔ تو اب ہمیں بہت موقع ملا کہ ہم یہ دیکھیں کہ فرض کیا کہ اس نے اس پر حملہ کر دیا، ہمارا دل اس کے ساتھ ہے، اب یہ خوشی کا سبب ہے، ہمارا ذہن اس کے ساتھ نہیں ہے، اب یہ غم ہے۔ اور غم اور خوشی کو یکجان حالت میں رکھنا ہمارے آئیڈیا کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داری ہے۔ ذرا سے اس کامپلیکس کو محسوس کر لیں، اس کو اپنے تخیل میں ری پروسیس کر لیں کہ ہم دل سے اس کے ساتھ ہیں، دل سے اس کے مخالف ہیں۔ ہم ذہن سے اپنے قلبی دوست کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس ذہن سے بھی ہم اپنے قلبی دشمن کے دشمن ہیں۔ یعنی دشمنی میں ہمارا قلب و ذہن ہم آہنگ ہے، اور ہمارا آئیڈیا اس کی تائید کر رہا ہے، بلکہ تائید نہیں، اس پر تاکید کر رہا ہے۔ تو وہاں تو ہماری ذمہ داری جیسے پوری ہے، وہاں ہم کسی خلش، کسی اضطراب کا شکار نہیں ہیں۔ ہم نے کسی بھی مطلب ظالم سے نفرت کے اور اس سے لڑنے کے جذبے کے تمام آداب اپنی یعنی شرائط کے طور پہ پورے کیے ہیں، لیکن اس سے لڑنے والے جو ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، ان کے ساتھ یہ دونوں کی ہم آہنگی ہمارے بس سے باہر محسوس ہو رہی ہے۔ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ذہن کی بے اطمینانی ابھی ختم ہو جائے، لیکن چونکہ ذہن جو ہے وہ فرض کیا کہ ہم نے تاریخ وغیرہ کے مطالعے سے یا غور و فکر کی عادت کے نتیجے میں ذہن کو تو آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو وہ ہمارے قابو میں نہیں آ پا رہا کہ وہ دل سے نکلنے والی شاباش کو اپنی زبان میں بھی ادا کر دے، یا دل سے نکلنے والے جذبے کو وہ اون کر کے اپنے نصب العین کی حیثیت دے دے۔ تو دل تقدیر پر ہے، ذہن تاریخ پر ہے۔ تو یہ ہمارے جو اندر ایک پرسپیکٹو میں ایک لا ینحل سا ایک ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے، اس پہ اگر ہم سب لوگ بس غور کریں، یکسو رہیں، اور آج کل تو ظاہر ہے اس کی طرف یکسوئی کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے ہی نہیں، تو ذرا سا رہ کے دیکھیے تو پھر ذہن میں بہتری واقعی اپنا جیسے اپنے مرتبے کا اظہار کر دے گی،
اور احوال اور احساسات میں بھی گہرائی، یہ بھی گویا پیدا ہوتی ہوئی ہر آدمی کو محسوس ہوگی، ہر آدمی کو، چاہے وہ جتنا بڑا صاحب قلب ہو اسے اضافہ محسوس ہوگا، چاہے وہ جتنا بڑا صاحب فکر و خیال ہو اسے ذہن کی پرواز میں اضافہ محسوس ہوگا۔ تو یہ کر کے دیکھ لیں تاکہ ہم لوگ اپنے اپنے طور پر جیسے ایک آتھینٹک سی شخصیتیں بن کر ان حالات میں اپنا درست اور مؤثر کردار ادا کرنے کی قابلیت حاصل کر لیں، کیونکہ یہ ابھی بہت دن چلنا ہے، لگتا ہے صحیح ہے، تو کاش ہم لوگ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں دل جس کا حامی ہے، ذہن بھی اس کا دوست بنے، اور وہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو دشمن کے سلسلے میں ہم نے اپنی پوزیشن بہت جامع، بہت مضبوط اور بہت اٹل رکھ لی ہے، یہ تو خود بخود ہو گیا ہے۔ اب دوست کے سلسلے میں خلفشار ہے، اس کو دور کرنا ہے، یا اس کو دور کرنا ہے یا قلب کو کچھ سکھانا ہے کہ اتنی خوش فہمیوں میں نہ رہو، بہت سے اپنے نہیں ہوتے۔ تو کچھ بھی ہو، بہرحال جو بھی کرنا ہے خود غرضی سے بچ کے کرنا ہے، تاریخ کو طلسماتی بنائے بغیر کرنا ہے۔ تاریخ کے سلسلے میں خوشگمانی قوموں کے لیے زہر ہے، تو اس زہر سے بھی بچنا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ کر کے جناب دیکھیے گا احساسات میں ان جو آج کی ہیں